بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو پاکستان کو شکست تو ہو گئی اور 34 برس کے بعد پاکستان کی ٹیم ہاری ہے ون ڈے سیریز ویسٹ انڈیز میں. اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے, بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. اور کیوں نہ ہو, جس طرح سے پاکستان نے پرفارم کیا, سب نے, کسی ایک پلیئر کی بات نہیں ہو رہی, سب نے جس طرح سے پرفارم کیا. آپ کے بولرز مطلب زبردست بولر گنے جاتے ہیں. نسیم شاہ ہو گئے, حسن علی ہو گئے, اس کے علاوہ بولرز مطلب کس کا نام لیں. پھر بیٹنگ میں اگر آ جائیں تو سائم ایوب ہو گئے, یا عبداللہ شفیق ہو گئے, یا رضوان ہو گئے, یا بابر اعظم ہو گئے آف کورس. تو ان سب نے مل کر ہی یہ پاکستان کی لٹیا ڈبونے میں سب کا کلیکٹیو ہاتھ ہے. تو اس میں کیا کیا جائے, اس حوالے سے میری بات ہو رہی تھی. میرے ساتھ روزانہ ہی پی ٹی وی اسپورٹس پر آپ دیکھتے ہیں تنویر احمد صاحب ہوتے ہیں. تو تنویر احمد سے آج بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے, بڑی سنجیدہ. میں نے کہا کہ بھائی واٹ از دا وے آؤٹ تنویر صاحب. تو تنویر صاحب آج میرے ساتھ پروگرام میں شریک ہونے پر آمادہ ہو گئے. تھوڑے سے بجھے سے ہیں, اور کیوں نہ ہو, کیونکہ پاکستان کے کرکٹ کھیلے ہیں پاکستان سے, گو کہ 5 ٹیسٹ ہی کھیلے, لیکن بڑا شاندار ان کا فرسٹ کلاس میں ریکارڈ ہے. 517 وکٹیں فرسٹ کلاس میں حاصل کر چکے ہیں. تو تنویر صاحب میرا کوئی سوال نہیں ہے آپ سے, بھائی آپ یہ بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. آپ چیئرمین صاحب کو بھی پیغامات دیتے رہتے ہیں, اور اس مسئلے کا حل نکالیے. پہلے تو اس مسئلے کی حل کسی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس کی وجہ؟ بابر اعظم کی آف کورس ہم بات ضرور کریں گے. بابر اعظم کہ کیوں ایسی پرفارمنس بابر اعظم نے دی, وہ کیوں آف کلر نظر آ رہے ہیں, اور کیا سجیشن ہے آپ کا اس حوالے سے؟ دیکھیں جی بھائی, بابر اعظم پاکستان کی شان ہے, بہت لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, تقریباً پورا پاکستان ہی اس کو پسند کرتا ہے, میں بھی اس میں سے ہوں. اب بابر اعظم کی جو فارم ہے, دیکھیں اس میں سے نکلنا اب بابر اعظم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس نے کس طریقے سے نکلنا ہے یہ بابر اعظم خود سمجھ سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن میں ہمارے جو پاس میں پہلے کرکٹ بورڈز رہ چکے ہیں, یہ اس کے انڈر جو جتنے بھی کرکٹرز نے کام کیا ہے, اس بابر اعظم کو خراب کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پھر سوشل میڈیا میں جو کرکٹرز جو کرکٹ بورڈ کے ساتھ چپکے رہے, وہ یوز کرتے رہے, ان کو پورا ایجنڈا لگا ہوا تھا اس کو کسی طریقے سے برباد کرو, اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اس کو مینٹلی اتنا ڈسٹرب کر دیا ہے ان لوگوں نے کہ وہ اس سے پرفارمنس بھی نہیں ہو رہی ہے. 4 سال کپتانی کی, کیا کپتانی اس نے کی؟ کوئی بری کپتانی نہیں کی تھی بھائی, زبردست اس کی کپتانی تھی. سیمی فائنل فائنل ٹیم کھیل رہی تھی, اس کے اوپر الزامات لگائے کہ یہ فلانا بورڈ اس کے ہاتھ میں مٹھی میں ہے, کپتان کوچز مٹھی میں ہے, پلیئر دوست یاری کھلا رہا ہے. اب ٹیم کا کیا حال ہوا ہوا ہے؟ اب بابر اعظم رضوان کی آؤٹ آف فارم ہے. آپ اپنی بیٹنگ لائن اپ کا حال چیک کر لیں. میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ان دونوں کی دعا کریں, یہ دونوں کی فارم واپس آئے بھائی. یہ دونوں آؤٹ آف فارم رہیں گے, آپ کی ٹیم اسی طرح فارغ رہے گی. یہ دونوں فارم میں آئیں گے تو آپ کی بیٹنگ کچھ نہ کچھ کرے گی. تو میری جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی میٹنگ رکھیں, ان سے کوئی بات کریں کہ بھائی کیا مسئلے مسائل ہیں, کیا مسئلے ہیں, کہ آپ کی پرفارمنسز کیوں نہیں ہو رہی, کیا ریزن تھے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. ایک چیئرمین صاحب کو اور میں میسج کر دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر بابر اعظم کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا جائے, ٹیسٹ ٹیم کا, ہو سکتا ہے شاید وہ جو اس کے مائنڈ میں وہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہو چکی ہے, شاید ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنے تو وہ مینٹلی ذرا تھوڑا سا اٹھے اور رسپانسبلٹی زیادہ لینے لگ جائے کہ نہیں اب میں کپتان بن گیا ہوں, جیسے پہلے کپتان تھا اور رنز کرتا تھا. تو شاید رسپانسبلٹی لے تو اس کی فارم بھی واپس آئے, تو وہ پاکستان کرکٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے تنویر احمد صاحب, آپ کا شکریہ. آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ صورتحال کا احاطہ کیا جو آپ سمجھتے ہیں. آپ نے کہا کہ ٹیسٹ میچ کا کپتان بابر کو بنا دیا جائے. یہ بڑی اچھوتی بات آپ نے کی, اور آپ کے خیال میں اس کی وجہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کپتانی جب لی گئی تھی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو یہ شاید کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں یہ بات ہے. تو تنویر احمد کے مطابق یہ اگر کر لیا جائے کہ ٹیسٹ میچ کا کپتان بابر اعظم کو بنا دیا جائے تو شاید کچھ ہو سکے. لیکن ابھی سردست ٹیسٹ میچ مسئلہ نہیں ہے, ابھی مسئلہ ہے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں اور T20 کرکٹ میں, جس سے وہ باہر تقریباً ہو چکے ہیں. تقریباً اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے شاید کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں, پتہ نہیں. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اس کا ذمہ دار ہے. گزشتہ 5 سالوں میں اگر دیکھیں آپ کتنے چیئرمین چینج ہوئے, مطلب احسان مانی کے بعد رمیز راجہ آ گئے, رمیز راجہ کے بعد نجم سیٹھی آ گئے, ذکا اشرف آ گئے, پھر اب محسن نقوی صاحب آ گئے. اس کے علاوہ چیف سلیکٹرز آپ کے اتنے چینج ہوئے ہیں, ہارون رشید صاحب,
اس کے بعد شاہد افریدی, انضمام الحق, وہاب ریاض, sort of a chief selector he was of the کمیٹی میں یوسف رزاق اینڈ کون نہیں تھا. اس کے بعد پھر کوچز کی اگر لائن آپ دیکھیں تو مائک ہیسن تو ابھی آئے ہیں, لیکن اس سے پہلے گیری کرسٹن تھے, جیسن گلسپی تھے, عاقب جاوید تھے, اور بھی کوچز آپ کے آتے رہے. تو ہر شعبے میں تبدیلی ہو رہی ہے, تو اس کا اثر تو یقیناً پڑے گا. جب تک آپ کی عمارت میں ڈاماڈول ہونا بند نہیں کرے گی نا عمارت, آپ کی عمارت جب تک آپ کی سالڈ نہیں ہوگی, یہ ہوتا رہے گا. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے پاکستان کی کرکٹ میں. ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان کو بڑے بڑے جھٹکے لگے ہیں. سب سے بڑا جھٹکا 2024 میں ورلڈ کپ میں لگا تھا, T20 ورلڈ کپ 2024 کا, جب امریکہ جیسی ٹیم نے آپ کو ہرا دیا تھا, تو وہ جھٹکا لگا. اس کے بعد پھر آپ کو گھر میں شکست ہو گئی, آپ کو ٹیسٹ میچز میں بنگلہ دیش نے ہرا دیا, آپ گو کہ آپ آسٹریلیا سے ون ڈے سیریز جیتے, گو کہ آپ ساؤتھ افریقہ سے ون ڈے سیریز جیتے. ون ڈے میں پاکستان کی پرفارمنس بری نہیں ہے. 5 سال میں اگر ہم دیکھیں پاکستان نے جتنے ون ڈے کھیلے ہیں, پاکستان نے جیتے کافی زیادہ ہیں. تو ون ڈے کرکٹ اتنی زیادہ نہیں ہوا. اب چیلنج پاکستان کو ون ڈے کرکٹ کا اگلے سال ہوگا, ورلڈ کپ جب ہوگا تو ہوگا, چیلنج ہوگا. تو یہ صورتحال اپنی جگہ. اگلے سال تو خیر ورلڈ کپ T20 کا ہے انڈیا میں, وہ بھی ایک الگ مثال ہے. لیکن پاکستان نے جس طرح سے تبدیلیاں کی پچھلے 11 ون ڈے میچز میں, پاکستان کی ایک 11 نہیں کھیلی. ایک ون ڈے میں کچھ, دوسرے میں کچھ, تیسرے میں کچھ. اب آپ نے جو لڑکے تیار کیے تھے, کامران غلام ون ڈے کا پرفارمر, اس کو لے کر آئے تھے کہ فرسٹ کلاس کا پرفارمر ہے. اس کے علاوہ آپ طیب طاہر کی بات کر لیں, آپ اور لڑکوں کی بات کر لیں کہ ان کو کنسسٹنٹ چانسز نہیں ملے. اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو انتظامیہ ہے, جو کوچز ہیں, وہ بھی ایک نہیں رہے. وہ کوچ کبھی کوئی اور, کبھی کوئی اور. عاقب جاوید کے انڈر کافی عرصے رہی ٹیم, اس سے پہلے جیسن گلسپی اور گیری کرسٹن کے پاس تھی. اب مائک ہیسن کے پاس ہے. مائک ہیسن کا اپنا فارمولا ہے, مائک ہیسن کا بالکل اپنا ایک نیا فارمولا ہے کہ وہ کچھ اور چاہتے ہیں پاکستان ٹیم سے. اب جو بھی ہے ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں, تھوڑا سا ٹائم تو دینا پڑے گا. آپ اگر مائک ہیسن کو فوراً ہٹا دیتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. ابھی آپ کے فوراً ایک آئے ہوئے تھے کیوریٹر, وہ بھی چلے گئے بنگلہ دیش. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا نام لیا تو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی ایک پلان بنایا ہے. امین الاسلام ان کے ڈائریکٹر ہیں اب کرکٹ بورڈ کے, تو وہ بتا رہے ہیں. تو یہ خیر بات دوسری, لیکن ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی تعریف تو کرنی ہوگی. جیسے انہوں نے پچز بنائی تھی, بڑی چیلنجنگ پچز تھیں یہ ساری ون ڈے سیریز کے اندر, تو اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اور وہ بھی اس وقت ٹرموائل سے گزر رہے ہیں. وہ بھی ایک 3 رکنی کمیٹی بنا چکے ہیں, جس میں ڈیرن سیمی ہیں, جس میں کلائیو لوئڈ ہیں, سر کلائیو لوئڈ, اور برائن لارا. تو وہ بھی سر جوڑے بیٹھے ہیں. اس میں ان کو یہ ایک اچھا موقع مل گیا خوش ہونے کا. لیکن زبردست پرفارمنس ویسٹ انڈیز کی. لیکن تنویر احمد کی بات سے آپ کتنی اتفاق رکھتے ہیں اس میں مجھے بتائیے گا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بابر اعظم کو ٹیسٹ میچ میں کپتانی سونپ دی جائے. شکریہ.